नाज़रीन, इस प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आबिद शेर अली साहब ने हमें ज्वाइन किया है, चेयरमैन है कायमा कमेटी बराए तालीम के। इस वक्त पेरिस में मौजूद हैं और शेर साहब अभी मेरे ख्याल में उन्होंने लैंड भी किया, तो उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आबिद साहब। जी वालेकुम अस्सलाम जी। आबिद नजम सेठी बोल रहा हूँ। ये बताएं कि अकेले अकेले पेरिस में क्या कर रहे हैं? जी बस ऐसे ही कोई स्केड्यूल था मेरा, यहाँ पे पाकिस्तानी अचीवमेंट अवार्ड था लंदन में जी। अच्छा। तो वो 2-3 महीने से उन्होंने मेरे से टाइमिंग की हुई थी, तो बस उसी सिलसिले में आया था। तो बस इंशाल्लाह पाकिस्तान की तैयारी हो रही है जी। तो ये बताएं, ये आपने क्या पेंडोरास बॉक्स खोल दिया है यहाँ डिग्रीज का? सर ये देखें कि अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह आप भी यहाँ पे बैठकर हम लोगों को बताते हैं कि ये डायरेक्शन है, ये अल्लाह ताला ने चांस दिया हमें। तो ये फिर ये मैं समझता हूँ कि हमारा कौमी फरीजा है जो हम अदा करने जा रहे हैं। कब तक कौम को हम रूखी सूखी खाने पे मजबूर करेंगे? तो क्या आप डटे हुए हैं? बिल्कुल बिल्कुल आबिद, आप डटे हुए हैं, आप डटे हुए हैं, बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे आप? नहीं जी, इसमें पीछे उठने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और जो मिशन है ये मैं समझता हूँ कि कौमी फरीजा है और कौमी ये हमारे फराइज में शामिल है कि तो क्या मियाँ साहब, मियाँ नवाज शरीफ साहब की पूरी हिमायत है, आपको पूरी सपोर्ट है मियाँ नवाज शरीफ साहब की और शहबाज शरीफ साहब की भी? बिल्कुल जी, मेरे कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो हाई मॉरल ग्राउंड में इस वक्त पॉलिटिक्स करते हैं और वो हमारे लिए रोल मॉडल हैं। जैसे कि आप देखें कि हाजी परवेज के केस में और भी हमारे कई बेशुमार केसेस ऐसे हैं जिन्होंने उन्होंने बिल्कुल प्रिंसिपल स्टैंड लिया। तो इस इशू पर भी उन्होंने प्रिंसिपल स्टैंड लिया और उन्होंने खुद अपनी आबिद मुझे एक बात बताएं कि ये देखिए आप देख आबिद, आप एक सेकंड आबिद, तो मैं समझता हूँ कि ये चीजें हम तमाम लोगों को फॉलो करनी चाहिए। ठीक, वो आप अपना जरा एक सेकंड बोलो, स्पॉन्सर्स लाइन है, एक सेकंड ठहर जाएं। आबिद एक सेकंड यार, एक सेकंड मेरे पास सवाल भी सुन लो। वो लगे हुए हैं बस, सुन नहीं रहे किसी की। आबिद जरा मेरी बात भी सुन लीजिए, मैं सवाल जरा पूछ रहा हूं। मैं ये पूछना चाह रहा था कि आपको एहसास है कि जहां 2 आप लोगों के लोग नाअहल करार दिए जा रहे हैं, उनमें से एक पीपल्स पार्टी का, और अगर ऐसे ही ये 1 to 2 चलता रहा तो सबसे ज्यादा नुकसान तो आपकी पार्टी को हो जाएगा। तो पंजाब गवर्नमेंट कैसे बचेगी? सर ये गवर्नमेंट बचाने की बात नहीं है। हमारा जो इशू है, जो कौमी फ्रीज है, ये गवर्नमेंट को बचाने या किसी सियासी पार्टी को टारगेट नहीं किया हुआ हमने तो वो जो जालसाजी का अमल हुआ, जो गलत काम हुआ, हम तो उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि हमें अपने आप को ठीक करना चाहिए। इसमें हुकूमतें सेठी साहब किधर से आ गई? हमारा ये मकसद नहीं है कि कोई फलान पीपल्स पार्टी की बात मान ली, आपकी बात मान ली, हुकूमत है, बात मान ली, एक आज सुनता चलूं ये बात मान ली, बात मान ली, ओके बात मान ली। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि अब ये फैसला किया गया प्राइम मिनिस्टर साहब ने कि ये एचईसी वाले जो हैं वो आपको रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, वो सारी डिग्रीज वेरिफिकेशन करके एजुकेशन मिनिस्ट्री को देगी और वो आपको आगे देगी। ये आपको मंजूर होगा? देखिए जी, प्राइम मिनिस्टर हमारे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन जहां तक आप स्टैंडिंग कमेटी और उसके इख्तियारात की बात करते हैं तो ये हमें कोई भी नहीं रोक सकता और ये हमारे पास फुली इख्तियारात हैं और ये रूल्स और रेगुलेशन इसकी इजाजत देते हैं। तो हम उसके मुताबिक कल खत इरसाल करेंगे एचईसी को, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि उसमें कोई प्रॉब्लम आएगी। अच्छा आबिद साहब, ये फरमाइए कि आपने 1-2 दफा बयानात भी आपके सामने आए, आपने कहा कि शायद बाबर अवान साहब ने भी आपको इस सारे पेंडोरा बॉक्स को खोलने से मना किया था, क्या ये बात सच है? जी बिल्कुल, उन्होंने मैरियट होटल में मुझे कहा था कि आबिद शेर अली बाज आ जाओ, नुकसान उठाओगे इन चीजों से और कुछ भी हो सकता है। तो मैंने उनको कहा था जी मेरे फ्राइज में शामिल है, मेरी ड्यूटी, अल्लाह ने अगर मुझे मौका दिया है तो मुझे फिर परफॉर्म करना पड़ेगा। ये चीजें होती रहती हैं। तो मैं अपने अल्लाह के फजलो करम मिशन की तरफ हूं। बिल्कुल ठीक। आबिद ये मुझे बताएं, आबिद मुझे ये बताइए, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, तकड़े हैं आप, मजबूत हैं आप, अपना काम करेंगे, अल्लाह खैर सल्लाह। ये मुझे बताएं कि अगर आपकी पार्टी और रूलिंग पार्टी बात एक नया कानून की बात करना शुरू कर देते हैं कि पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट को ही हम अमेंड कर दें ताकि ये डिग्री वाला मामला 2002 से एब इनिशो ही खत्म हो जाए, तो फिर आपकी क्या रिस्पॉन्स होगी? देखिए जी, हमारे जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, आपने उनका बयान चौधरी निसार अली साहब का सुना भी होगा और उन्होंने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस भी कही कि कोई भी इस तरह का जालसाजी को रोकने का कानून अगर हुकूमत की तरफ से लाया गया तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उसके खिलाफ पूरा स्टैंड लेगी। तो ये देखिए प्रिंसिपल स्टैंड है, असूलों की सियासत है, तो ये
حکومت کو چاہیے کہ وہ اس پر انیشیٹو لیتی، نہ کہ وہ سندھ گورنمنٹ کی وساطت کے ساتھ سندھ یونیورسٹی میں ذوالفقار مرزا صاحب کے تھرو. اب لاسٹ کوسچن میرا آخری سوال عابد، میرا آخری سوال یہ ہے کہ کل کو آپ چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی کے جو یہ سارے ڈیٹیلز طلب کر رہی ہے، آپ کے ساتھی جو ہیں وہ ظاہر ہے دوسری پارٹیز کے ہیں، گورنمنٹ بھی ہے اور لوگ بھی ہیں، وہ آپ کو آپ کے میجورٹی میں کہتے ہیں کہ یار رہنے دو، یہ لیٹ دی ایجوکیشن منسٹری ہینڈل اٹ، ہم نہیں، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اگر آپ کے ساتھ آپ کے ممبرز نہیں کھڑے ہوتے تو کیا آپ اسٹینڈنگ کمیٹی سے ریزائن کر دیں گے، یا آپ کہیں گے ٹھیک ہے جی پھر میجورٹی ڈیسیجن یہ ہے، لیٹ دی ایجوکیشن منسٹری ہینڈل اٹ؟ یہ جو فیصلے ہوتے ہیں یہ میجورٹی ڈیسیجن کے ساتھ ہی ہوتے ہیں، اور یہ اسٹینڈنگ کمیٹی کی ڈائریکشن تھی تو ایچ ای سی کو کہ ایک آپ نے رپورٹ کی کاپی ہمیں دینی ہے، دوسری آپ نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو دینی ہے جسے سپریم کورٹ آف پاکستان نے امپاورڈ کیا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اس میں چیزیں آئیں گی. ہم ایک خط کا اپنی جو ہمارا پروسیجر ہے ہم اس کو اڈاپٹ کریں گے، رولز کو فالو کریں گے. اگر اس میں کسی نے کوئی خرابی پیش کرنے کی کوشش کی تو اس پر پھر ہم اپنا موقف دیں گے اور اس پر پورا سٹینڈ بھی لیں گے. ویل ڈن عابد، گڈ لک اینڈ اسٹے اوے فرام مسچیف ان پیرس. I hope he will. اچھا سیٹھی صاحب، یہ بات آپ نے عابد سیرلی صاحب کی بھی سن لو، وہ ڈٹے نے وہ کہتے ہیں نواز شریف صاحب میرے ساتھ ہیں، اور وہ میرے خیال میں جو قانون کی بات، وہ میرے خیال میں ان کو اس ڈیولپمنٹ کا پتہ نہیں ہے، یہ جو آج آپ جس کے مینشن کہہ رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے کہا جی جعل سازی کو روکنے کے لیے کوئی قانون آئے گا. یہ جعل سازی کو روکنے کے لیے یہ جو جعل ساز بہت معذرت کے ساتھ موجود ہیں ان کو بچانے کے لیے یہ قانون لایا جائے. مطلب باتیں تو ہو رہی ہیں اور میرے خیال گورنمنٹ کی کوشش ہو رہی ہے. اب دیکھیے یہاں دو صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ نواز شریف صاحب کو کہیں گے جی ہمارے ساتھ چلیں، کنسنسس کے ساتھ یہ سارا کچھ کر لیا جائے، جیسے یہ لوگ سارے مل گئے تھے وہ جو پارٹیز کے اندر الیکشنز نہیں ہوں گی. 18th امینڈمنٹ کے اندر ایک کلاز ڈال دیا کہ پولیٹیکل پارٹیز کے اندر الیکشن نہ ہونا از ناٹ اے کنڈیشن. آرٹیکل 17 جو ہے، ہاں مطلب وہاں تو سارے اکٹھے ہو گئے تھے، وہاں تو جمہوریت شہریت بھول گئے تھے سارے. اب ہو سکتا ہے یہ کیونکہ ایک پبلک ایشو بن گیا، میاں صاحب نے اسٹرانگ پوزیشن لی ہوئی ہے، ہو سکتا ہے کہ میاں صاحب کہیں جی ہم آپ کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے، آپ سمپل میجورٹی ہے آپ کی اور آپ کے دوستوں کی، ہم تو اپوزیشن میں ہیں، ہم واک آؤٹ کر جائیں گے، آپ نے کرنا آپ قانون بنا لیں. سیاست تو سارے کر جاتے ہیں. یہ فائنانس بل پہ دیکھیں جی، ہم اعتراض کرتے ہیں، اس کے خلاف ووٹ نہیں کیا، واک آؤٹ کر کے. تو مطلب یہاں بھی یہ ہو سکتا ہے کہ ہم واک آؤٹ کر جاتے ہیں مگر ایک دوسرے کو آنکھ مار دیتے ہیں کہ زیادہ شور نہیں ڈالیں گے کہ ہم کیونکہ ہم نے اتنی آگے بڑھ گئے. میرا خیال ہے یہ بھی اسٹریٹجی ہو سکتی ہے کہ ہم ساتھ حکومت کے نہیں کھڑے ہوں گے، ہم لوگوں کو یہی بتائیں گے کہ ہم تو اس کے خلاف تھے مگر سافٹ اپوزیشن کریں گے. چودھری صاحب وہاں چھوٹی سی اسپیچ دے کے باہر چلے جائیں گے چودھری نثار، اور حکومت جو اپنے ساتھیوں کو لے کے پھر ایک نیا قانون بنا دے گی. ایک تو یہ صورت ہے. دوسری یہ ہے کہ سارے مل کے کر لیں گے. اب کیا ہوگا؟ میرا خیال ہے یہ عابد صاحب جتنے جیسے یہ ڈٹے ہوئے ہیں اور جیسے میاں صاحب تکڑے بیان دے رہے ہیں، ہائی مورل گراؤنڈ لے رہے ہیں، بالکل یہ ہو سکتا ہے کہ وہ انہوں نے کہہ دیا پرائم منسٹر صاحب کو کہ آپ کے پاس میجورٹی ہے، آپ کر سکتے ہیں، کر لیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ بالکل. اچھا سیٹھی صاحب، ایک اور بات کہ جب یہ سارا سلسلہ شروع ہوا ہے، جس طرح میڈیا کے اوپر آ رہا تھا، ایک جو الزام لگایا جا رہا ہے، الزام نہیں بلکہ کرٹیسزم ہے میڈیا کے اوپر بھی آ رہا کہ جی میڈیا نے جس طرح سے بہت سے ایشوز کو رپورٹ کیا، بہت سے سیاستدان ایسے ہیں جو بڑے اعلیٰ بڑے پروفائل کے لوگ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں جی کہ میڈیا نے ڈگری جعلی ہونا یا اصلی ہونا یہ نہیں، مشکوک کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، تو ہم ڈسکریڈٹ ہو رہے ہیں اس سے. ایچ ای سی کبھی کسی کو یہ نہیں بتاتا کہ جی مشکوک ہے، وہ یہ کہتے ہیں جعلی ہے اصلی ہے. اس پہ کیا کہیں گے؟ میڈیا نہیں، وہ دیکھیے یہ میڈیا والی بات ہو چکی ہے، یہ پہلے وہ اسمبلی میں بھی ہوئی، پھر یہ سارا کچھ ہو چکا ہے. میں آپ کو ایک اور طرف لے جانا چاہ رہا ہوں. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ چلیں مانتے ہیں کہ یہ قانون نہیں پاس ہوتا اور یہ بائی الیکشن کی طرف جاتے ہیں اور بہت بڑے پیمانے پہ یہ کرائسس ہونی شروع ہو جاتی ہے. کیا ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے؟ اب میں وہ دوسری سوال کی طرف جاتا ہوں. ٹھیک ہے، مورل کی میں بات نہیں کرتا. میری یہ تجویز تھی کہ یہ کھوکھلا کرنا چاہیے، سب کو ایکسپوز کر کے، اور بائی الیکشن نہیں ہونے چاہیے. جو لوگ رنر اپ تھے پچھلی الیکشن میں، وہ ایک نیا آرگومنٹ ہے نا، ہاں اس کو قانون بنا. اگر قانون یہ بنانے جا رہے ہیں کہ اب انیشوئی اس کو جعلی کو ہم اپنے آپ کو بچا رہے ہیں، تو قانون وہ نہ بنائیں، یہ قانون بنا لے الیکشن کمیشن والا کہ جی وہ جو نمبر 2 تھے وہ اب بن جائیں. سب کا ایکول فائدہ ہو جائے گا اس میں، کسی کا اپ کسی کا ڈاؤن جو ہے وہ ہو جائے گا. دوسری چیز یہ کہ دیکھیے میں الیکشن کمیشن کے افسروں سے بات کر رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے ان کو کم از کم 30-40 لاکھ روپے کے ایکسٹرا خرچہ کرنا پڑتا ہے ایک نیشنل اسمبلی کی الیکشن کروانے کی، قومی اسمبلی کی ایک نشست کے اوپر بائی الیکشن کرانے میں. بائی الیکشن میں 40 لاکھ روپے صرف ایڈمنسٹریٹو ایکسپینس ہے، اور اگر پروونشل ہو تو 20 سے 30 لاکھ. میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں یہ اربوں کا، یہ اگر 100 لوگ ہو جاتے ہیں تو 1 ارب 2 ارب روپیہ تو یہیں لگ جائے گا، الیکشن کمیشن کو اور دینا لگ جائے. ادھر سے اگر 100 بندہ بائی الیکشن میں جاتا ہے، 4-5 کروڑ روپیہ تو ایک بائی الیکشن میں آسانی سے لگ جاتا ہے. تو آپ
4-5 کروڑ اور اگر 100 لوگ ہو تو 4-5 ارب روپیہ وہاں لگ گیا. کیا اس غریب ملک کو اب یہ ضرورت ہے کہ ہم 1 ارب روپیہ الیکشن کمیشن کریں, 5 ارب روپیہ یہاں کریں؟ جو میں کل بھی یہ کہا تھا کہ جن لوگوں نے 5 ارب روپیہ اپنی الیکشنز کے اوپر لگانا ہے وہ 10 ارب کمانے آتے ہیں. 10 ارب کمانے آتے ہیں. تو کیا یار یہ ہم ڈو وی نیڈ دس؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے مورل گراؤنڈ بھی اچھی ہے, موریلٹی کا بھی میاں صاحب کا سٹینڈ صحیح ہے. ان کو نیا قانون بنانا چاہیے, رنرز اپ آپ کہتے ہیں, رنرز اپ بنا دیں اور اللہ خیر صلی اللہ, کوئی بائی الیکشن نہیں ہونا. سیٹھی صاحب اس میں بھی مجھے بریک پہ جانا ہے, اس میں بھی ایک سوال ہے, اور وہ سوال میں اپنے ناظرین کے لیے چھوڑے جاتا ہوں, آپ کے لیے بھی, کہ جو رنرز اپ تھے جو ہار گئے الیکشن, ان کا بھی تو پتہ کرنا ہے کہ جو انہوں نے نامینیشن فائل کی ہوئی تھی کیا ان کی ڈگریاں صحیح تھی کہ نہیں. اس کا جواب لیں گے سیٹھی صاحب سے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ